کہ فارن انویڈر آئے اور انہوں نے یہاں پہ لوکل لوگوں کے اوپر بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا. اور اس میں انہوں نے جو سب سے زیادہ جس چیز کو یوز کیا ظلم میں، انہوں نے اپنے ریلیجن کا استعمال کیا. انہوں نے اسلام کا نام دے کر کہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، حالانکہ وہ خود اچھے مسلمان نہیں. زیادہ تر جو لوگ جو تھے یہ الکوہولک تھے، کریکٹرلیس لوگ تھے. ان 100 عورتوں کے حرم، ان کے 300 عورتوں کے حرم ہوتے تھے. لونڈیوں کو گفٹ دیے جاتے تھے ایک دوسرے کو. آپ نے دیکھا ہوگا 1857 کی جو جنگ تھی، جنگ آزادی، اس وقت مولانا جوہر اور جو ان کی ٹوپیاں نقشے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے وہ ٹرکی سے اپنے جو احکامات لیتے تھے وہ ٹرکی سے لیتے. وہ انڈین اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو ٹرکش ہی سمجھتے تھے، جو کہ غلط بات. آج بھی اگر شاہ فیصل آئے پاکستان میں تو آدھے بچوں کا نام آپ نے فیصل رکھ دیا. اسامہ بن لادن سعودی عربیہ سے چل کے افغانستان میں آیا. انڈیا نے جو پروگریس کی ہے اور جس طرح سے انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پہ سامنے آیا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اکانومی کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے جو ہے سپر پاور کی ریس میں بھی شامل ہو. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ہے. اور پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے، پاکستان کہیں دکھائی نہیں دے رہا. کیا وجہ ہے سر ان کی؟ آرزو، میں اس کو صرف ہسٹوریکل لینس سے ایکسپلین کروں گا، اس کو میں مذہبی لینس سے یا کسی پریجڈس کے بغیر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس لیے کئی میرے جو بھائی جان جو خاص کر اگر آپ مذہبی فنیٹک ہیں یا آپ کی نفرتیں ہیں تو پلیز ان پہ تھوڑا ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرا I'm not biased with anybody. میرا بالکل کوئی کسی کے ساتھ میں نہ مذہبی کسی کو پریفرنس دیتا ہوں، نہ کسی کو میں نیشنلٹی پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں. آج جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں، جو نفرتوں کے جو ہم نے اس وقت سمندر چل رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، ان کا پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فارن انویڈر آئے اور انہوں نے یہاں پہ لوکل لوگوں کے اوپر بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا. اور اس میں انہوں نے جو سب سے زیادہ جس چیز کو یوز کیا ظلم میں، انہوں نے اپنے ریلیجن کا استعمال کیا. انہوں نے اسلام کا نام دے کر ایک تو فورس کنورژن کی. یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بائی فورس کسی مذہب کے اندر کنورژن نہیں ہوتی، لیکن یہاں کچھ میں دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہاں کئی مذاہب ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر. ہندوازم تھا، ہندوازم کے بعد جو بدھزم آیا، بدھزم کے بعد جینزم ہے، لیکن جو انویڈر تھے زیادہ تر وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. پھر اس میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، حالانکہ وہ خود اچھے مسلمان نہیں تھے. اب میں وہ اس کے بارے میں چھوٹا سا، میں مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اسلام کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ اسلام میں کسی کی عبادت گاہ کو جنگ کے حالات میں توڑنا، اس کی بے حرمتی کرنا از ناٹ الاؤڈ. عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ہاتھ لگانا منع ہے. اور لیکن یہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ جو تھے یہ الکوہولک تھے، کریکٹرلیس لوگ تھے. ان کے جو شادیاں 4، میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، سرکمسٹینشل وجوہات کی وجہ سے 4 شادیوں کو جائز کیا گیا تھا، لیکن میں اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. میرے جیسے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لیکن انویڈر آتے رہے ہیں، ان 100 عورتوں کے حرم، ان کے 300 عورتوں کے حرم ہوتے تھے. لونڈیوں کو گفٹ دیے جاتے تھے ایک دوسرے کو، ان سے بچے ہوتے تھے ان کے. تو میں ان کو اچھا مسلمان میں نہیں سمجھوں گا. میں ان کو میرے ہیروز میں سمجھتا ہوں. میرے ہیروز میں جن کو آپ مسلسل نیگلیکٹ کر رہے ہیں، میں ان کو ہیرو سمجھتا ہوں. میرے جو ہیرو میں جن کے بارے میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں، سر گنگا رام ہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے، اور اس میں اور دوسرے لوگ ہیں. میں جس طرح میں نے آپ کو میرے چنکیا ہیرو ہے، کیونکہ میں اس ریجن سے ہوں جہاں وہ آئے تھے. میں خود آرین ریس سے ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر بھی کافی ریسرچ کی ہے. مکس ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی وہ ہراری. اچھا، اس میں آرزو ایک تو یہ تھا کہ وہ جب آ کے انہوں نے اسلام کا نعرہ لگا کے کنورژن کی، پھر ظلم کیے. بہت تھوڑے نمبرز میں آتے تھے، لوٹتے تھے، کچھ واپس کابل چلے جاتے تھے، کچھ یہاں رہ جاتے تھے. صوبے دار اپنے رشتہ داروں کو گورنر بٹھا جاتے تھے، وہ صوبے دار بن جاتے تھے. وہ مسلسل ٹیکسیشن کرتے تھے، یہاں پہ مزید ظلم کرتے تھے وہ. تو ایک تو وہ لوکل ریجن کی اس خطے سے آج بھی ان لوگوں کے خلاف نفرت ہے، اور میں ان کو بلیم نہیں کروں گا.
नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है आपके ऊपर, मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। आपने देखा होगा 1857 की जो जंग थी, जंग आजादी, उस वक्त मौलाना जौहर और जो उनकी टोपियां, नक्शे होते थे, वो सारे के सारे वो टर्की से अपने जो अहकामात लेते थे वो टर्की से, वो इंडियन अपने आप को नहीं समझते थे, वो अपने आप को अरबी समझते थे, वो अपने आप को टर्किश ही समझते थे, जो कि गलत बात। आज भी अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। उनको छोड़े, वो तो आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहते हैं। ये आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातिर। वो भी कहते हैं यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। हालांकि ये जो लोग हैं, इनको खैर डीएनए का भी नहीं पता क्या चीज, हालांकि इनके डीएनए के अंदर झगड़ा है ही नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है, ये लड़ सकते ही नहीं है। इनसे मैं डिबेट करना चाहूंगा कि कभी आज तक किसी फॉरेन